बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो सियासी माहौल है वो आपके सामने है। नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या उसका इल्तवा होगा। बहरहाल कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन हो और ये अब मामला अदालतों में है। इसके साथ साथ हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जिक्र किया था बलदियाती इलेक्शन का, जो कि बुनियादी ज़रूरत है। आप कह सकते हैं कि किसी भी जमहूरियत की जो बुनियाद है वो बल्दियाती निज़ाम होता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में ये निज़ाम पूरी तरह पनप नहीं सका। जो भी हुक्मरान आया अपना सिस्टम साथ लेके आया और फिर जैसे ही वो रुखसत हुआ अपने निज़ाम समेट कर वो चला गया, और इसकी वजह से अब तक ये मामला जूं का तूं है। लेकिन अब अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये आ रही है कि वहां पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो कि इस अहम मामले को इसकी समाअत करेगा, और इस समाअत के नतीजे में ये उम्मीद हो चली है कि कम से कम बल्दियाती इलेक्शन करीब है। आज के लाइव स्टूडियो में हम इसी अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू का आगाज करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफी ख्वाजा बाबर सलीम से। खान साहब, क्या मामला है और बल्दियाती इलेक्शन कब होने जाते हैं? इधर जरा आप देखें ना, जरा कोई थोड़ी सी लाकानूनियत या कोई ऐसे आइन से हल्की सी भी छेड़छाड़ हो ना, तो अभी ये एक फैशन बन गया कि आर्टिकल 6 लग जाएगा जी हैं। और आर्टिकल 6 सिर्फ इस मुल्क की तारीख में जनरल परवेज मुशर्रफ पर लगा, और फिर उसके जो फादल उस अदालत के जो खुसूसी जज थे सेठ वकार, और वो जो उन्होंने तारीख साहब एक फैसला भी दिया कि बिल्कुल क्लियर है। वो पंजाबी में हम फिल्में भी देखते थे तो उसमें वो सुल्तान राय और मुस्तफा राय और उसका मुस्तफा कुरैशी का बड़ा ये फेमस डायलॉग है, गद्दार दी सजा मौत ही दिलदार खान। ये एक बड़ा मतलब है। तो वो उसमें आइन में बड़े मोटे लफ्जों में ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है उसमें मोटे लफ्जों में लिखा हुआ है कि गद्दार की सजा मौत है। और फिर वो सेठ वकार ने उस पर अमली तौर पर अमल भी किया, और फिर उस हुक्म के साथ जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो बहरहाल ये अभी ये हम उस दिन 3-4 दिन पहले मैंने बड़े वाशिगाफ अल्फाज में कहा था कि बलदियाती इंतखाबात के बाद के नतीजे में ये मुंतखब नुमाइंदे अगर आप ना बिठाएं तो मुल्क का आइन आप देख लें कि उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है रियासत मुकम्मल ही नहीं होती। ये जो रियासत पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें से अगर आप मकामी हुकूमतें निकाल दें तो इसका मतलब यह है कि ये रियासत ही नहीं है, मुकम्मल ही नहीं होती। तो फिर आप देखें कितना इधर 4 साल 5 साल इमरान खान का पूरा दौर गुजर गया। पिछले में भी उन्होंने टूटे बचे जो कराए थे शहबाज शरीफ ने, वो भी उधर मैंने उसका भी जिक्र किया कि वो जो आदत साजा ने डंडा उठा के इनके पीछे रोजाना इनको इनकी दौरपिट की, और वो जिसके नतीजे में वो 2015 के इंतखाबात बलदियाती हो सके थे। तो अब उस दिन भी हमने ये जब दो टोक अल्फाज में कहा कि रियासत मुकम्मल करें, वो छोड़ें वो किसने आइन तोड़ा है तो किसने सारा। तो ये जो आइन शिकनी एक बुनियादी सतह पर और लोगों को बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है, और मकामी हुकूमत का मामला यही है कि भाई जो मकामी मसाइल हैं वो उनके अपने मुंतखब नुमाइंदे जो है निचली सतह पर हल करेंगे। और पूरी दुनिया में देखें ये सारा ये बड़ा ज़बरदस्त बलदियाती निज़ाम चल रहा है, और लोगों के मसाइल बिल्कुल तकरीबन ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे जवाबदेह हैं, उन्हें पता है कि कल फिर अवाम की अदालत में जाना है। तो बहरहाल ये 5 रुकनी बेंच ये आप जो इतला दे रहे हैं, और बिल्कुल मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे टाइम ज़रा अदालतों में नोटिस सारा जो एक तरीकाकार है। तो ये मैंने उस वक्त कहा था कि ये पता नहीं वो KPK में और पंजाब असम्बली के तो पता नहीं होते हैं या नहीं होते हैं, ये मई जून में ये मैं बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसला करना है, उसने आइन की तशरीह करनी है। और आइन की तशरीह ये है कि भाई मकामी हुकूमतें आप फौरी तौर पर मुकम्मल करें और रियासत मुकम्मल करें। इसके अलावा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आइन शिकनी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल अगर ये जिन्होंने किया और इतना डिले है, ये जो आइन शिकनी के मुर्तकब हैं इनको बिल्कुल इनको कटारे में लाया जाए ताकि एक मिसाल बनाई जाए, ताकि ये कम अज कम ये आइन शिकनी की ये जो और कह रहे हैं कि मुल्क में जंगल का कानून और सारा आप देखें रोला सारा पड़ा हुआ है। तो ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये मुझे पूरा यकीन है कि ये पंजाब में बलदियाती इंतखाबात मई या जून में होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बलदियाती इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं, और बलदियाती निज़ाम अगर काम कर रहा है, फाल है, तो आप यकीन जानिए जो अवाम है उसके 90% मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि 90% मसाइल का बराह रास्त ताल्लुक
اس بلدیاتی نظام سے ہے، اور اگر یہ نظام موجود نہیں ہے تو پھر حال وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہمارا ہے. آپ چکوال شہر کے مختلف علاقوں میں چلے جائیں، صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی. سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پانی جو ہے وہ نایاب ہے، اسی طرح دیگر جو اور مسائل ہیں وہ منہ کھولے کھڑے ہیں، اور عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی یہ ذمہ داری کس کی ہے، وہ کس کا ہاتھ تھامے، وہ کس سے کے سامنے اپنی فریاد کرے. اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم موجود ہے. خواجہ صاحب، ایک جمہوری ملک میں جمہوری حکمران وہ کس طرح بیسک جمہوریت سے انحراف کر سکتا ہے، کس طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ابھی میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا کہ ہمارا یہاں پہ بیٹھ کے وہ کون سنتا ہے طوطی کی نکار خانے میں، ہماری مطلب وہ ہے، ہم بڑے اچھے مشورے بھی مطلب دیتے ہیں مگر اس کو مطلب سنتا نہیں ہے. ابھی قبل مسیح میں سقراط نے، افلاطون نے یہ بولا ہے کہ جب کسی کو سزا ہو جائے، عدالت سزا دے دیتی ہے، اس کو نافذ العمل نہ کیا جائے تو اس کو ملک کو قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یا اس ریاست کو جو ہے نا، یہ قبل مسیح میں اس نے بولا ہے. ابھی بابر صاحب فرما رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 اس پہ لگ گیا، مشرف پہ سزائے موت ہوگی، مگر وہ آپ دیکھ لیں مطلب اپنی موت، وہ مطلب ان کو بولا کہ ادھر چوک میں کدھر جو ہے نا وہ سر عام مطلب دی جائے، اس کو پھانسی دی جائے، مگر اس پہ نافذ العمل نہیں ہوا. تو مطلب ہمارا یہ جو سلسلہ مطلب جا رہا ہے، ابھی میں جو رائے دینے جا رہا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ کے حوالے سے آج 2 بجے خبر آ جائے گی کہ بھی ایک آئینی ہے، ایک مطلب وہ اس کو جو ہے نا کرائیں. اگر وہ ہو گیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی کو فعال کر دیا جائے، اسی کو بہتر کر دیا جائے تو اسمبلی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اربوں خربوں روپے ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ الیکشن ہی نہیں کرا سک رہے. ابھی انہوں نے بولا ہے نا کہ بھی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ صوبائی الیکشن جو ہے نہیں کرا سکتے، وہ 8 اکتوبر تک جو ہے نا وہ ملتوی ہو گئے. مین اس کی جو وہ کاز تھی وہ تھی کہ فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے. تو ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس بلدیات کو محلہ کونسل بنا دی جائے، جو پہلے مشرف دور میں چل رہا تھا کہ محلے کا جو کونسلر ہے محلہ کونسل کا، اس کی رائے پہ باؤنڈ ہوگا اپنا ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے کا. وہ سنے گا جہاں پہ وقوع 200 گھروں کا ایک ممبر ہوگا، وہاں پہ جو وقوع ہوا ہے وہ جرگہ بلائے گا، ایک رپورٹ دے گا، وہ تھانہ سٹی کو بھیجے گا رپورٹ، اور وہ ایس ایچ او باؤنڈ ہے اس کی ایف آئی آر کاٹنے پہ، اس محلہ کونسلر کے، وہ جو محلہ کونسلر ہے اس کی رپورٹ پہ. وہ نچلی سطح پہ اختیارات کو منتقل کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ کے اسمبلی کے جو انتخابات ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بلدیات جو ہے نا وہ چلا لیں گے اور بہتر طریقے سے چلا لیں گے. اس کے اوپر ایک وہ ضلعی آپ نے متصب، تحصیل متصب وہ آپ نے لگانا ہے کہ اگر اس کا جو چیئرمین ہے، اس کا جو ہوگا وہ ناظم ہوگا جو تحصیل اور ضلعی، وہ اگر کوئی غلط کام کرے گا اس کے اوپر ایک متصب بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کی اپیل کر لیں گے تو ضلعی حکومتوں کا نظام بڑی خوبصورتی سے آپ ملک میں چلا سکتے ہیں. ان اسمبلیوں کی ضرورت نہیں جو لوٹ مار کے پیسہ جو ہے نا باہر لے جاتے ہیں، اور اس کا بھی جو ہے نا وہ رکاوٹ پیدا ہوگی، یہ جو ملکی جو ہے نا دولت جو ہے کھائی جاتی ہے. تو اس نظام کو مطلب بہتر کرنے کی بلدیات کے انشاءاللہ یہ آج فیصلہ آ جائے گا سپریم کورٹ. جب یہ سماعت ہوگی آئینی ہے، ضرورت ہے نا کہ بھی بلدیاتی جو ہے نا آپ کرائیں، وہ جب الیکشن ہو جائے تو اس کو ٹھیک کر کے نظام کو، اپنے ملک کا نظام ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر یہ لوگ سنجیدہ ہوں تو. بالکل ٹھیک ہے جی. اگر یہ لوگ سنجیدہ ہوں، یعنی جو فیصلہ ساز ڈھونڈتے ہیں، اگر وہ تہیہ کر لیں، سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ عوام کو مسائل کی دلدل سے نکالنا ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس میں بلدیاتی اداروں کو فعال کر کے جمہور کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہے. راجہ صاحب، بلدیاتی ادارے غیر فعال ہیں لیکن جو ان کا ٹیکس سسٹم ہے وہ فعال ہے. ایک نائی، ایک ریڑھی والا ووٹ کہیں لگائے فوراً بلدیات کا نمائندہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ کس قسم کی 2 نمبری چل رہی ہے؟ 2 نمبری کی اگر شکریہ مصر 2 نمبری کی اگر آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو بات دور تک جائے گی. دور تک جائے گی، کیونکہ آپ اوپر سے لے کے نیچے تک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک 2 نمبری ہی چل رہی ہے. جہاں تک بلدیات کا آپ نے کہا ہے تو بلدیاتی، پہلے بھی ہم اپنے مقدمہ پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ بلدیات کے جو نمائندے ہیں
جب یہ موجود تھے تو بہت سارے جو عوامی ایشو تھے, جو چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے تھے, وہ یونی کونسل اور جو محلے کی سطح پہ جو ہے اور جو کمیٹیاں بنی ہوتی تھی وہ حل ہو جاتے تھے. بلدیاتی جو نمائندے ہیں یہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو مسائل ہیں ان میں اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت کی بھی بات ہو رہی ہے اور سیاستدانوں کی بھی بات ہو رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ ساری اگر سیاستدانوں کو آپ کھڈے لائن لگا کے صرف سپریم کورٹ کو دے دیں, ایک سپریم کورٹ جو ہے وہی اس ملک کو اگر چلائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو ہمارے ملک کا جو دنیا میں جو تماشا بن رہا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ سارا دن سپریم کورٹ جو ہے ایک اللہ لیا ہے, وہ پتہ نہیں کتنے وہاں پہ ایک امپورٹنٹ جو کیسز ہیں وہ ہر سال لگے جاتے ہیں, ان پہ کوئی ہیرنگ نہیں ہوتی, ان کی تاریخ نہیں, مسائل ہیں وہ بیچارے قتل کے کیس ہیں, سزائے موت کے قیدی ہیں, اللہ کر لیا ہے, اور جو اس کا کام کرنے والا ہے انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹا کے چھوٹی سے چھوٹی بات یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ مل بیٹھ کر حل کرنا ہی نہیں چاہتے, اور یہ اس کو ایک فریق جاتا ہے درخواست لے کے وہ واپس آتا ہے, دوسرا پہنچ جاتا ہے. تو جب سارے ہی کام اور سارے ہی فیصلے اگر سپریم کورٹ نے کرنے ہیں تو پھر یہ جو سیاستدان ہیں یہ جو باری مرات لے رہے ہیں اور یہ ہمارے اوپر جو ہے یہ مسلط کیے گئے ہیں, تو ان کا کیا مقصد بنتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک تو آئین اور قانون جو ہے اس پر جو عمل درآمد ہے وہ یقینی بنایا جائے, ورنہ یہ آئین اور قانون تو ہم کتابوں میں یہ لفظ جو ہے نا یہ پڑھ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی پاکستان میں اصل اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کرتے, کیونکہ جتنے بھی ہمارے بڑے جو آئین اور قانون بنانے والے ہیں, جو پارلیمنٹیرین ہیں, جو قانون سازی کرتے ہیں, وہ سب سے زیادہ آئین شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں. آپ پہ, مجھ پہ, ہم جو مڈل کلاس ہیں, ہم پہ آئین بالکل لاگو ہوتا ہے, ہر وقت لاگو ہوتا ہے. ہم اگر چھوٹی سے چھوٹی کسی جگہ پہ مسٹیک کرتے ہیں آپ یقین مانیں ہم قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے یہ اربوں خربوں کی کرپشن کر لیں, یہ سارے عام قتل کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جو سیاستدان ہیں ان کی گاڑیوں کے نیچے آ کے بندے انہوں نے مار دیے, قتل کر دیے, ٹریفک پولیس والے قتل کر دیے, لیکن جو ہے وہ باعزت بری ہو گئے وہ 10 دنوں کے بعد. یا آخری بات, ایک ابھی سی سی پی او لاہور میں, ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ چند دن پہلے ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے. ان کا بڑا شیخ صاحب, کوئی عمر شیخ, وہ بڑا خوبصورت انہوں نے جناب ایک فیصلہ کیا تھا. جب وہ ایک بلوچستان کا کوئی سیاستدان تھا, اس نے ٹریفک پولیس والے کو کچل کر اس کی لائن کی وجہ وہ نکل گئی تھی, تو اس نے کہا تھا جی کہ جب وہ چوتھے یا چھٹے دن عدالت سے باہر آ گیا تو اس دن ریاض ہماری جو ہے وہ بالکل مر گئی. اس نے کہا یہ دیکھنا یار مجھے کورٹ آف کنڈیم نہ لگا تھا, لیکن اس نے ریاض کی جو ریٹ ہے وہ ختم ہو گئی. تو ضرور اس چیز کی ہے کہ جو ریاض کی ریٹ ہے اس کو بند کرے. بالکل ٹھیک ہے جی, ریاست کی ریٹ کو بحال کیا جائے, اور جو قانون ہے یہ کمزور کے ساتھ, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارا قانون طاقتور کو مزید طاقتور بناتا ہے, اور اگر لاگو ہوتا ہے تو عام آدمی پر, کمزور آدمی پر اس کی پوری گرفت ہے, اور اس میں یہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب, جو پاکستان کا آئین ہے جتنا تفصیلی لکھا ہوا ہے نا شاید ہی کسی ملک کا ہو. کہا جاتا ہے کہ اس میں جو حلف نامہ ہے کسی وزیر نے اٹھانا ہے, وزیر اعظم نے, وہ بھی آئین کا حصہ ہے. اس کے باوجود ہم عدالتوں میں اس کی تشریح کے لیے دوڑتے رہتے ہیں. خرابی ہے کہاں؟ عدالتیں تو خیر ہوتی بھی آئین کی اور قانون کی تشریح کے لیے ہوتی ہیں, ہر ایک ملک کی عدالت ہے. اور دوسری ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو پراپر ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ جتنی تیزی سے قانون کو امپروو مسلسل اپگریڈ کیا جاتا رہتا ہے. ہمارے یہاں یہ پروسیس اتنا فاسٹ نہیں ہے بلکہ بہت سلو ہے. اور پھر میں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے جہاں تک میری سمجھ آ رہی ہے تمام تر خرابیوں کی جڑ مجھے ایک بات نظر آ رہی ہے, اور وہ ایک بات یہ ہے کہ ہمارا جو مزاج ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے اور ہرگز بھی نہیں ہے. ہم بادشاہت کے اور ڈکٹیٹرشپ کے کا مزاج رکھنے والی پبلک ہیں یا قوم ہیں, آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں. اب آپ مغربی ممالک کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کوئی بندہ ان کا مالک نہیں ہے. وہاں پہ ایک بندہ آتا ہے اس کو سارے متفق کرتے ہیں کہ جی آپ ہماری پارٹی کے لیڈر اور چیئرمین ہیں, اور وہ چند ہی سال رہتا ہے, وہ زیادہ طویل عرصے تک پارٹی کا چیئرمین نہیں رہتا, پارٹی کا پریزیڈنٹ وہ قدم بھی نہیں رہتا. اور پھر وہ کسی خاندان, ہمارے یہاں تو سیاسی جماعتوں کے اندر بادشاہت ہے, ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کے اندر بادشاہت ہے. ہمارے یہاں جو سیاسی جماعت کا ہوتا ہے لیڈر, وہ در حقیقت اس کا مالک ہوتا ہے. اس کی حیات کے اندر تو کوئی ضرورت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کو پارٹی کی قیادت سے ہٹائے. وہ عقل کل ہوتا ہے, اور وہ کہہ لیں کہ مالک ہوتا ہے, سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے, اور وہ جنگل کا شیر ہوتا ہے, انڈا دے یا بچہ دے. اور اس وجہ سے ہمارے یہاں جو ڈیموکریٹک ہمارا مزاج ہے, ہماری ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں ہو پائی.
ہماری تربیت جو ہے وہ ڈیموکریٹک، ہمارا مزاج نہیں بن پایا، اور پھر اس وجہ سے جو بندہ پھر اسی طریقے سے جو فائز ہو جاتا ہے، جو ملک کا حکمران بن جاتا ہے، وہ پھر کیونکہ اس کا مزاج تو وہی ڈکٹیٹر والا رہتا ہے، پارٹی کے مالک والا رہتا ہے، پارٹی کے مالک والا، تو وہ پھر پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ بھی ایک طرح کا ڈکٹیٹر اور مالک بن کے رہے اور ہر ایک چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے، جو کہ قطعاً غلط بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن اور جب تک بھی اب یہ میری بات جو ہے اس پہ آپ غور فکر کر کے دیکھ لیں، جب تک ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر پراپر ڈیموکریسی نہیں آئے گی، جب تک سیاسی جماعتوں کے اندر بادشاہی نظام ختم نہیں ہوگا اور پارٹی کی ملکیت کی بجائے لیڈرشپ کا جو تصور ہے، جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرشپ کا جو تصور ہے، جب تک وہ جو ہے وہ راسخ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے مزاج نہیں بدلیں گے، جب تک ہمارے مزاج نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہمارے اعمال نہیں بدلیں گے، اور پھر اس وقت تک ہمارے پیدا کردہ نتائج بھی نہیں بدلیں گے۔ ویسے ٹھیک ہے جی، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک ایک سسٹم وہ ڈیولپ نہ کیا جائے۔ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ملک میں جو جمہوریت بعد میں آنی ہے، سب سے پہلے جمہوریت سیاسی جماعتوں میں آنی چاہیے، لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ یہ خاندانی سیاسی جماعتیں ہیں، باپ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، پھر نواسے ہیں، پھر اگلی نسل ہے، پھر اس سے اگلی نسل ہے، یعنی ایک لمبی لسٹ ہے جس میں جو عام کارکن ہے، جو عام رہنما ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتوں کی میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں، کہ یہ بڑے لیڈر کو پنپنے بھی نہیں دیتے، اس کی لیڈرشپ کے لیے وہ ہر وقت خود خطرہ بنے رہتے ہیں، اور ان کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کوئی کارکن، کوئی رہنما ان سے اوپر نہ آ جائے، ان کے برابر نہ آ جائے، تاکہ ان کے بعد جو ہے ان کی نسل کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی طارق مرتضیٰ بھی موجود ہیں، یہ نمبردار ہیں اپنے علاقے کے۔ مرتضیٰ صاحب، مسائل کی بات ہو رہی ہے، شہری حلقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی نظام بڑی معاونت کرتا ہے عوام کی، کئی حلقے ہیں اس میں نمبردار کی بڑی کلیدی پوزیشن ہوتی ہے، کس طرح آپ عوام کو مسائل حل کر کے دیتے ہیں اور کس طرح آپ ان کی معاونت کرتے ہیں؟ سر شکریہ۔ 2 دن پہلے کمشنر راولپنڈی نے نمبرداروں کو کنونشن بلایا تھا، جی جس میں انہوں نے کہا کہ جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک نمبرداروں کا کافی اچھا رول ہے۔ اس کے باوجود ابھی جو عزت کم ہوئی ہے نمبرداروں کی، اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کا بھی نقصان ہوا ہے۔ یہ جو چھوٹے اہلکار ہوتے ہیں، یہ محکمہ مال جو ہے وہ اس کا تو چوری دامن کا ساتھ ہے نمبردار کا، کہ یہ جو جتنے انتقال وغیرہ ہوتے ہیں اس میں نمبردار کو بائی پاس کر دیتے ہیں، دوسرے 2 پتیدار ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بیچارے عدالتوں میں گھومتے میں رہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ کوئی بھی انتقال ہوگا، کوئی بھی کام ہوگا، اس میں نمبردار کی شمولیت ضروری ہے، اور تحصیل آفس میں نمبردار کے لیے باقاعدہ دفتر دیا جائے گا، اور کوئی بھی پولیس وہ جو چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں گاؤں میں، وہ نمبردار پہلے بھی حل کرتے تھے، اب بھی وہ حل کریں گے۔ تو اس حوالے سے نمبردار کو صرف یہ اور میں میر صاحب میں یہ ہاشمی صاحب کی اس بات کو کہ یہ ابھی یہ اس دن جو میڈم ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک نے ادھر کھلی کچہری لگائی تھی، تو اس میں اوور آل مطلب ہے کہ وہ لوگ محکمہ مال کے خلاف پھٹ پڑے تھے، اور میڈم آن ریکارڈ ہیں کہ بھئی آج کی کھلی کچہری میں سب سے زیادہ جو درخواستیں ہیں وہ محکمہ مال کے خلاف آئی ہیں۔ تو اب جو میڈم نے اس کھلی کچہری کے بعد ایک جو اعلیٰ سطح کی جو کمیٹی قائم کی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، گو ابھی اس کمیٹی نے کام شروع نہیں کیا، تو اس میں انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر، ڈی ایس پی جو سرکل کا، اور تیسرے پہ یہ تحصیلدار، اور چوتھا انہوں نے نمبردار، یہ نوٹیفیکیشن جو میں نے دیکھا ہے، تو وہ مطلب ہے نمبردار کی اہمیت، یہ ٹھیک بات ہے۔ تو یہ ابھی یہ جو سارا یہ اسپتال روڈ پہ یہ سارا جو پٹوار گردی ساری ہوئی ہے، نمبردار تو ادھر نظر ہی نہیں آ رہا، جبکہ میں نے جبکہ کمشنر لیاقت چٹھا صاحب کا خطاب میں نے خود یہ جو آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی ہاشمی صاحب، اس میں انہوں نے بالکل کہا ہے کہ یہ ایک مطلب بائی پاس کیا گیا نمبردار کو۔ نمبردار ایک یہ کمشنر کے بقول کے انٹیگرل پارٹ ہے محکمہ مال کا، یہ جتنا انتقال، اور آپ دیکھیں یہ پٹوار گردی اور یہ سارا جو کچھ شروع ہوا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ نمبردار کو ایک طے شدہ منصوبے کے تحت کمزور کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ منصوبے کے تحت ایک سسٹم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں
तारिक मुर्तज़ा हाशमी सीनियर सहाफ़ी भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो नंबरदार एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी इत्तलात भी नायब हैं। सदर। जी जी, नायब सदर भी हैं। और इन ये जो एक जिस तरह एक सिस्टम बनाया गया था, अंग्रेज़ के दौर का ये निज़ाम है, उस वक्त ये रेवेन्यू इकट्ठा किया करते थे, अवाम के मसाइल हल करते थे, लेकिन आज इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि ये खुद मसाइल का शिकार है, इनके खुद मसले मसाइल हल नहीं हो पा रहे, तो उन्होंने आगे डिलीवर क्या करना है। तो इस सिलसिले में सबसे अहम बात ये है कि नंबरदार जिस तरह के उनके फ़राइज़ हैं उसमें उनको फ्री हैंड दिया जाए ताकि जो मकामी सतह के मसाइल हैं उसको हल किया जा सके। आखिरी सवाल मैं चेयरमैन प्रेस क्लब के सामने रखूंगा। काजी साहब, एक वक्त था पटवारी आटा तकसीम करते थे, जी जी। आप वजीर आज़म आटा तकसीम कर रहे हैं, तरक्की का सफर कहाँ रुकेगा? नहीं जी, ये पटवारी तो देखे ना, ये ठीक है, अभी हम पटवारी का नाम आते जाए तो फौरन मनफी शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि इधर चकवाल में ये जितनी पटवारी आप देख लें, सारे तो नहीं है, मतलब ये चंद एक हैरानकुन तौर पर ये इनके अगर असाफे आप देखें तो सारा उस पे फिर बात तो समझ आती है कि पटवारी का जो है ना, तो ये पटवारी वो उस दिन वो इधर शाहनवाज का बड़ा फेमस तारीख साज मजमून है, हमारे वकार, हमारे वकार साथी हैं इधर महकमा माल में, इधर उनके वालिद थे, तो वो बड़ा तारीखी वो सदर अयूब का, सदर अयूब के शिकार का सारा इंतजाम उनके जिम्मे था करे, तो वो सारा वो अभी तक वो फिर वो उसकी तरक्की नहीं हुई शाहनवाज की, कहते हैं वो सारों ने कमिश्नर सारा उन्होंने सारा दिल में रख लिया, और वो फट पड़ा पटवारी अयूब के सामने, सदर अयूब के, सदर के, कि जनाब ये जो आज आपका दौरा है इसके सारे बंदोबस्त हमने अपने पैसे से जेब से किए हुए हैं, तो आप मुझे बताएं हम मतलब किधर से जो है ना वो करेंगे। तो ये मतलब वजीर आजम देखे जी, वजीर आजम मुंतखब वजीर आजम है, कोई ऐसे वो नहीं है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अगर फिर इस्लामी तारीख अगर आप उठाकर देख लें तो वो कहते हैं ना कि अगर वो नील के किनारे कुत्ता भी अगर भूखा सोएगा तो वो उमर जो है ना ये वो जवाबदेह है। तो ये इस हिसाब से तो चलो, मगर ये बड़ा अफसोस दे कि ये वजीर आजम ये फोटो सेशन नहीं है, मतलब देखो ना, कोई अगर वजीर आजम पाकिस्तान है, मुंतखब अगर हुकूमत है, जमहूरी निज़ाम है, कोई उसकी अगर कोई उसका आर्डर है, कोई है, तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो आप ये देख लें इधर वजीर आजम, कई वजीर आजम को तो इधर एक जज उसमें ताबर खास अदालत इधर रिकॉर्ड पर है, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा कैसे एक पे फिंगर उस पर फारग हो जाता है। तो मतलब ये है कि ये एक सारा निज़ाम हम बार बार जो ये जिक्र करते हैं कि ये निज़ाम आप गला सड़ा बदबूदार, बिल्कुल बदबू उठ रही है। तो बहरहाल अल्लाह करे, तारीख का भी हुक्म है, कानून कुदरत भी मौजूद है कि जब ये लोगों की बिल्कुल महरूमियाँ और सारा इसकी दुख तकलीफ़ें वो सातवें आसमान जिसका दरनियाल जिक्र करते हैं, सातवें आसमान तक जब ये पहुँचेंगी तो ये यकीनन ये अल्लाह कोई उनका जरूर दादरसी भी करेगा और उनका बंदोबस्त भी करेगा। देखा, ठीक है जी, दादरसी भी होगी और बिला आखिर मसाइल हल होंगे, ऐसा हमारा ईमान है। और जहाँ तक इस सिस्टम का ताल्लुक है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो निज़ाम की जो नाकामी है उसका सबसे बड़ा ऐलान उस वक्त होता है जब खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाए, क्योंकि निज़ाम ठीक काम कर रहा है तो आपको खुली कचहरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ एमरजेंसी दौरे वज़ीर आज़म है, वज़राए आला हैं, वो मुख्तलिफ जगह पर पहुँचते हैं। इसका मतलब ये है कि मकामी जो सिस्टम है हुकूमत का, कोई भी चाहे ब्यूरोक्रेसी है चाहे कुछ भी निज़ाम है, वो फाल नहीं है, जंग आलूद हो चुका है। तभी उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उस निज़ाम को चलाने के लिए बाइस से किसी को आना पड़ता है। तो निज़ाम को चलाइए, इस निज़ाम का पहिया चलेगा तो तभी गरीब का घर चलेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने